ایک خاص جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں خاص بات یہ بیان ہوئی ہے کہ جو یہ چاہے، جو یہ خواہش کرتا ہو کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، اس کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو یہ چاہتے ہیں، جو اس بات سے محبت کرتے ہیں، اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ بے حیائی کو پھیلانا، بے حیائی بری چیز تو ہے، لیکن بے حیائی کو پھیلانا بہت بڑا جرم ہے۔ اچھا، بے حیائی کو پھیلانا ہوتا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا، کوئی فحش چیز تھی، اس کی ترویج کر دی، فحش سائن بورڈ لگا دیے، بنا دیے، ڈیزائن کر دیے، یہ بھی تو بے حیائی کو پھیلانا ہے نا۔ آپ کے پاس میسج آ گیا کوئی بے حیائی سے بھرا ہوا، اس کو آپ نے آگے شیئر کر دیا، یہ بھی تو پھیلانا ہے۔ آپ نے کسی بے حیائی والی پوسٹ کو لائک کر دیا تو یہ بھی تو پھیلانا ہے۔ اچھے کمنٹ کر دیے تو یہ بھی تو پھیلانا ہے۔ تو یہ سارے وہی چیزیں ہیں جو ان کو، جس چیز سے آپ پروموٹ کر رہے ہیں کسی چیز کو اور اس کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں یا اس کی پذیرائی کر رہے ہیں، وہ سب پھیلانے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ سب پھیلانا ہے، اس سے سخت منع کیا گیا۔ بری بات کہنا اور بری بات پھیلانا، یہ بھی بے حیائی پھیلانا ہے۔ کسی پر الزام لگا، کوئی غلط الزام لگا، اس کی تصدیق نہیں ہے، اس کو پھیلانا، یہ بھی بے حیائی کو پھیلانا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو کنفرم نہیں ہے نا، تو پھر آپ اس کو آگے پھیلا رہے ہیں، تو یہ بھی بے حیائی کو پھیلانا ہے۔ تو بے حیائی کو پھیلانے کے آج کل بہت سارے ذرائع ہیں۔ کروڑوں اربوں پتی لوگ ہوتے ہیں، نیا برانڈ نکالتے ہیں تو بے حیائی سے بھرے ہوئے پوسٹر لگا دیتے ہیں۔ یار رزق کی کوئی تھوڑا تمہارے پاس؟ اتنا رزق اللہ نے دیا ہے، پھر بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ جب تم بے حیائی سے بھرے ہوئے نیم برہنہ لباس ہم نہیں دکھائیں گے تو ہمارا کپڑا نہیں بکے گا۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ اللہ پر بھی تو بھروسہ ہونا چاہیے نا۔ تو یہ سارے ذرائع ہیں بے حیائی کو پھیلانے کے، اور بے حیائی کو پھیلانا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان، جو بھی بندہ کوئی اچھا کام ایجاد کرتا ہے، اچھا کام ایجاد کرتا ہے، مارکیٹ میں اچھی چیز متعارف کرواتا ہے جس میں نیکی ہے، بھلائی ہے، اس کو دیکھا دیکھی جتنے لوگ اس کام میں شریک ہوں گے، اس نے جو خود اچھا کیا اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا، اس کو دیکھ کر جتنے لوگوں نے وہ اچھا کیا ان سب کے حصے کا بھی ثواب اس کو ملے گا، اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ یعنی کسی نے دیکھا دیکھی اچھا کام کیا تو اس کو اچھا کام کرنے کا ثواب ہے، پر جس کو دیکھ کر کیا، جتنا ثواب اس کو کرنے کا آیا اتنا ہی ثواب جس کو دیکھا تو اس کو بھی مل گیا، کہ اس کی وجہ سے اس کو ترغیب ملی۔ اسی طرح حضور اسلام نے اسی حدیث میں پھر آگے جا کے فرمایا، اگر اس کا الٹ ہو جائے، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، نیا طریقہ، نئی غلط چیز متعارف کرواتا ہے، گناہ کا کام نیا متعارف کرواتا ہے، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ وہ برا کام کریں گے ان سب کا گناہ اس کو بھی ہوگا۔ اپنا گناہ کرنے کا گناہ ہوگا اور جتنے لوگوں نے کیا ان سب کا بھی گناہ ہوگا۔ ایک تو بری پوسٹ آئی ہمارے پاس، ہم نے اس کو دیکھا، اس کو انجوائے کیا، اس کا تو گناہ ہے ہی، لیکن جب ہم نے اس کو آگے فارورڈ بھی کر دیا، اب جتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ان کو بھی گناہ ہو رہا ہے، اور ان کے حصے کا گناہ اس ایک کلک کرنے والے کو مل رہا ہے، اس ایک لائک کرنے والے کو مل رہا ہے۔ تو اس چیز میں بڑی احتیاط کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ پیغام بھیجا نا رومن امپائرز کو، دعوت توحید بھیجی، ہرقل بادشاہ تھا روم کا، اس کی طرف حضور نے پیغام کیا بھیجا؟ حضور نے فرمایا دعوت توحید تمہیں دے رہا ہوں، ایمان لے آؤ، اگر تم دعوت قبول نہیں کرو گے تو تمہاری وجہ سے جتنی قوم فسق و فجور میں گناہ میں رہے گی نا، سارا گناہ تمہیں ہوگا، سارا گناہ تمہیں ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے ہمیں۔ تربیت دی حضور اسلام نے، اسلام کا مزاج یہ ہے، خود بھی ٹھیک ہو جاؤ، خود بھی سنور جاؤ، معاشرے کو بھی سنوارو۔
اور ایسے کام نہ کرو جس سے معاشرہ بگڑ جائے، معاشرے میں بگاڑ پھیلے، معاشرہ میں بے حیائی پھیلے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث سنیے، حضور نے فرمایا جب بھی کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو قاتل کو گناہ تو ملتا ہی ہے، لیکن جتنے قاتل ہیں ان سب کا گناہ حضرت آدم کے اس بیٹے قابیل کو بھی ملتا ہے جس نے سب سے پہلا قتل کیا تھا۔ انسان کو کسی نے قتل نہیں کیا تھا تو سب سے پہلے یہ کام اس نے ایجاد کیا، فرمایا جس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا نا اس کے طریقے پر یہ کر رہے ہیں نا سارے، تو جتنے لوگ قتل کر رہے ہیں ان کو قتل کرنے کا گناہ ہے، پورا گناہ ہے، لیکن اتنا ہی گناہ اس ایک کو بھی مل رہا ہے جس نے اس کام کو ایجاد کیا تھا۔ لہٰذا کوئی ایسا کام جو غلط ہو اس کی پذیرائی نہیں کرنی چاہیے، اس سے خود کو بھی بچانا چاہیے اور اپنے اہل کو بھی بچانا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔